اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اسی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم گھروں کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے قرآن پاک کی آیت یا اللہ کی حکمت باتیں بتلاتی ہیں تو اس کو یاد کرو۔ تو ایک چیز ہمیں ایک پوائنٹ یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے عورتوں کے نزدیک۔ اس آیت میں یہی تذکرہ ہے کہ عورتوں سے مخاطب ہیں کہ جب گھر کے اندر ہو تو اللہ کے نبی جو بات بھی کہیں یعنی قرآن حدیث کی تعلیم ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو یاد کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے باہر نکلنا صحیح نہیں ہے، ان کے لیے گھر کے اندر ہی آدھا یا 10-15 منٹ جو ہے تعلیم کر دیں گے، ہو سکتا ہو کہ عورتیں کچھ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اس سے ہمیں ایک پوائنٹ کی بات سمجھ میں آئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ گھر کے اندر کبھی کبھی موقع ملے تو 10-15 منٹ بیٹھ کے جو ہے جس طرح سب فیملی کے لوگ بیٹھتے ہیں ساتھ میں، اسی میں جو ہے باتوں میں منتخب حدیث کی جو ہے 2-3 حدیث کی تعلیم ہو جائے تو عورتوں کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور آگے فرمائیں کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب آگے جو ایک آیت ہے جو سمجھیے کہ آدھے صفحے کی آیت ہے، اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ بعض صحابیات یعنی جتنے بھی عورتیں تھیں ان عورتوں میں سب سے جو ہے نام جس میں حدیث کا ہے وہ ہے اسماء بنت خزیمہ یا اسماء نام کر کے ہیں، ایک عمارہ ہیں اور بہت ساری عورتیں ہیں۔ یہ ساری عورتیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر جو ہے ہر جگہ مردوں سے خطاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر آیت میں مردوں کا تذکرہ کرتے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں، یعنی عورتوں کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ذرا اس کے بارے میں بتلائیں کیا بات ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو فوراً جو ہے یہ آیت جو ہے سمجھیے کہ آدھی جو ہے صفحے کی آیت سمجھیے کہ آیت ہے یہ نازل ہوئی کہ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد اور والمسلماتی اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مؤمنین مرد، والمؤمناتی اور مؤمنات یعنی کہ عورتیں۔ تو یہاں پر مسلمین سے مراد جو ہے وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہاں مسلمین سے مراد یہی ہے اور عورتیں بھی اس میں جو ہے شامل ہیں۔ اور جہاں تک مؤمنین کا جو تذکرہ الگ سے کیا ہے، دونوں کے معنی تو ایک ہی ہے مسلمان مومنین، لیکن مسلمان سے مراد یہاں پر 5 وقت کی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو اور حج وغیرہ ہو۔ اور مؤمنین سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ مرد جو جن کا عقیدہ صحیح ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی جو پیروی کر کے چلتا ہو۔ تو اس میں وہ مسلمان جو بریلوی حضرات ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی قبر کے اوپر جو ہے چادر چڑھانا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر سے جو ہے منتیں مانگنے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ عقیدہ غلط ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ سراسر جو سمجھیے کہ شرک ہے یہ۔ تو یہاں پر خاص کر کے جو الفاظ استعمال کیا کہ والمؤمنین والمؤمنات، وہ مسلمان مؤمن جو ہے مرد اور مومن عورتیں جن کا عقیدہ بالکل صحیح ہو، جن کا توحید جو بالکل صحیح ہو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والقانتین، خشوع اور خضوع سے جھکنے والے مرد، والقانتات، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو اللہ کے سامنے جھکنے والی عورتیں، یعنی کہ نماز کے اندر جو ہے خشوع اور خضوع ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کل پرسوں سمجھیے کہ جو ہے پچھلے ہفتے ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے جس میں منور زماں صاحب جو ہیں، آج کل ان کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں ایک بات کہہ رہے تھے، ان دنوں سمجھیے کہ ان کا سفر عکل کنواں میں ہو رہا ہے، تو وہاں وہ بیان کر رہے تھے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کر کے پاک ہو گئے، وضو کر کے ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز کے لیے جو ہے نیت باندھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی 1-2 چیزیں اور ہیں، وہ یہ کہ اپنے مائنڈ کو صاف کرنا اور اس دل کو صاف کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس دل کے اندر جو ہے کئی لوگوں کے مال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس دل کے اندر، اس دماغ کے اندر جو ہے حسد، کینہ، کپٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں،
جن کے پیچھے جو ہے سمجھیے کہ نماز ادا کر رہے ہیں انہیں سے دشمنی ہے، اور انہیں کتنے لوگوں کے جو ہے کتنے لوگوں سے ہم دشمنی کیے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں سے آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن کئی دنوں سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے سب سے، ہم ان کی بات بہت اچھی لگی ہم کو واقعی میں۔ ہم تو آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کر کے آ گئے پاک صاف ہو گئے، یہ تو ظاہری ہو گیا، لیکن باطنی جو ہے وہ مائنڈ، دماغ کا صاف ہونا اور دل کا صاف ہونا، یہ بہت ضروری ہے، تب جا کے خشوع خضوع نماز میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ والصادقین، صادقین کے معنی یعنی کہ سچے مرد، اور والصادقات اور سچی عورتیں، والصابرین صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور وہ مرد جو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے نماز میں ادا کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کیا ہے ادا کرتے ہیں خشوع کے ساتھ، اور والخاشعات اور جو ہے سمجھیے کہ وہ عورتیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والمتصدقین، کہ والمتصدقات وہ عورتیں، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والصائمین وہ مرد حضرات جو روزہ رکھتے ہیں، والصائمات وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں، والحافظین فروجہم وہ مرد حضرات جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، والحافظات اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی عزت و آبروی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والذاکرین اللہ اور وہ مرد حضرات جو اللہ کا ذکر جو ہے کثیروں بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور آگے فرمائیں کہ والذاکرات اور وہ مرد حضرات جو وہ مرد عورتیں حضرات جو اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرتی ہوں۔ اعد اللہ لہم، اب ان کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اعد اللہ لہم مغفرتاً، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور وہ اجراً عظیما اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت بھاری اجر رکھا ہے۔ کیا ہے؟ بہت بھاری اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، انعام رکھا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے، تفسیر کے اندر جو بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر جو الگ سے کیا ہے بہت کم جگہ، لیکن نماز کے بعد جو ذکر کیا ہے وہ ہے ذاکرین، یعنی ذکر کرنے کا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے بہت اہم ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے جو ہے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، آپ کا دل جو ہے صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے بہت ضروری ہے، اس لیے علماء کرام اور سمجھیے کہ محدثین اعظام کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ جو ہے عصر کے بعد جو ہے خالی وقت ہے، راستے میں جا رہے ہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، تو ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے، اس زمانے میں جو ضعیف لوگ ہوتے تھے، برے لوگ ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں تسبیح دیکھتے تھے۔ اب جو ہے وہ تسبیح دیکھنے کو مل ہی نہیں رہا ہے کہ نہیں؟ اب جو ہے لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں تو بات کرتے ہوئے نکل رہے ہیں، کہیں پہ چلے گئے تو 3-4 لوگ بیٹھ گئے تو وہاں جو کسی کی غیبت کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے بار بار کہا کہ جہاں آپ کو خالی وقت ملے آپ جو ہے ذکر کرنا شروع کر دیجئے، اللہ اکبر کا، استغفر اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس کے بارے میں کل ہی حدیث میں گزری ہے کہ اگر جی تم چاہتے ہو کہ جنت کے اندر تمہارا پودا لگے تو اس کا ذکر کیا کرنا ہے، وہ ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذکر کی بہت اہمیت ہے جی۔ سمجھیے کہ اس آدھے صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ مومنین جتنے بھی مسلمان ہیں اور عورتوں سے بھی مخاطب ہوئے، اور قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں بھی جو ہے تذکرہ کیا گیا وہاں سب دونوں مراد ہوتے ہیں۔ ہاں کہیں پر خاص جگہ ایسی ہوتی ہیں جو خاص مردوں کے لیے ہی خطاب کیا جاتا ہے، اور کہیں پر جو ایسے ہی جو عورتوں کے لیے بھی خطاب، جیسے کہ سورہ طلاق ہے اس میں صرف عورتوں کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ نساء ہے اس میں صرف عورتوں کے تعلق سے ہی بیان کیا گیا ہے۔ تو کچھ صورتیں ایسے جس میں خاص عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، باقی جگہوں پر جو ہے مرد کو بھی اور خواتین یعنی کہ عورتوں کو بھی، دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ